اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا. جب کبھی زکریا علیہ السلام اس پر محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے. وہ کہتے کہ یا مریم، یعنی اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کے پاس جو رزق کا حساب ہے اس کی کوئی کمی بیشی نہیں، وہ بے حساب رزق دینے کو تیار ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں سے اتنی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام سے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے، تو کتنا فریکوینٹ اور کتنا زبردست آنسر دیتی ہیں، اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو اب دیکھیں بعض اوقات کچھ فریکوینٹلی آسک کوسچنز ہوتے ہیں جو ہم سے کیے جاتے ہیں، جیسے حجاب کیوں کرتی ہو، قرآن کی کلاس میں کیوں جا رہی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت، وہ تو اللہ کا حکم ہے جی، اور پتہ نہیں ہم وہ اچھا لگتا ہے مجھے. مطلب کہتے ہیں نا کلیئر کٹ ون ورڈ آنسر دینا، ہمیں اس قسم کے آنسرز نہیں آتے، ہم خود ہی شیکی رہتے ہیں اپنے کیے ہوئے عمل پہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے کتنا زبردست جو ہے وہ ون ورڈ آنسر کیا کہ اللہ ہے جو رزق دینے والا، بے حساب رزق دیتا ہے. اس طرح کے جواب دینا ہمیں بھی آنے چاہیے کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں جو ملی ہیں کیوں ملی ہیں، کیا کیا ہے میں نے. وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، اور بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور نیک اور صالح اولاد کی دعا بھی ضروری ہے. نیک اولاد تو چاہیے ہی چاہیے، مانگتے ہی ہیں ہم، مگر اس کے ساتھ نیک اور صالح اولاد مانگنی چاہیے ہمیں. اور اس طرح بہت سی دعائیں الحمدللہ نیک اور صالح اولاد کے لیے بھی ایک ہماری اس کا ایک کارڈ موجود ہے، انشاءاللہ آپ سے گروپ میں ساری PDF ہم شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سی دعائیں ہیں، کچھ جیسے اولاد پیدا ہونے سے پہلے کی دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں نیک و صالح ہونے کے لیے، پیدا ہونے کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، اور اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمارے قابو میں بھی نہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، تو بھی ہم مانگ سکتے ہیں ان کے لیے نیک و صالح ہو جانے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین. پھر فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے. اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر وہ مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے، اور جو مانگنے میں جتنے اخلاص سے مانگتا ہے اس کو ملتا ضرور ہے. اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا. کیسے ذکر کرنا؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ والابکار واذکر ربک کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا اور صبح شام ذکر کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعمت ملے تو فوراً ہی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت ملی ہے تو میں کیا کروں، تو پھر فوراً جواب آئے گا اللہ کا ذکر کرو، شکر ادا کرو، صدقہ اور خیرات کرو، جو ملا ہے تمہیں لوگوں سے شیئر کرو. تو الحمدللہ یہاں سے ہمیں صبح شام کے اذکار کا بھی پتہ چلتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں سے تجھے منتخب کر لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے کہ جب وہ اپنے قلمے ڈال رہے تھے تو ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا. یعنی ایسے بیٹی کی بشارت مل رہی ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا، جو کہ لوگوں میں صالحین میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا. اب دیکھیں ایسے بچے کی بشارت مل رہی تھی ان کو، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت ربی انا یکون لی ولد، بولی اے میرے رب میرے لیے کوئی بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں.
فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بے شک اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اسے وہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دے گا، یعنی کہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں کتنی خوشخبریاں دے دی گئی ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا، اور کیا کہے گا؟ بے شک میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند ڈھانچہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، پھر میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، پھر میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی کیا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ ملا؟ جہاں پہ حکمت، تورات اور انجیل کی کتاب کی تعلیم ملی، وہیں پر ان کو بہت سارے معجزات بھی دیے گئے جو اس وقت کی ضرورت تھے۔ اور تورات میں سے جو میرے سامنے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، تاکہ میں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ یعنی کہ یہی پیغام تمام آنے والے انبیاء نے بھی دیکھا، انشاءاللہ ہم آگے کے پاروں میں دیکھتے چلے جائیں گے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ واطیعون، یعنی کہ جو میں نے لایا ہے، جو میں نے لا کے سامنے رکھ دیا ہے تمہارے لیے، اس میں بس تم تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہی کام ہماری کتاب بھی ہم سے یہ کہہ رہی ہے، یعنی ہم اس کتاب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان لائیں اور اس پر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے عمل کریں۔ جیسے سورہ البقرہ میں ہم تقوی کی جو ہے وہ بار بار تکرار سن رہے تھے، تو یہاں پر تقوی کے ساتھ اطاعت کی تکرار ہے، یعنی تقوی اور اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہم سب کا رب بھی تو اللہ ہی ہے نا، تو بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میری مددگار، یعنی کون میری مدد کرے گا اس راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ ساتھیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہلاتے تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ حواری کہلاتے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ آپ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیں۔ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تجھے پورا کا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور قیامت کے دن جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں نے انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، یعنی کہ پھر جو کفر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عذاب دیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہ ہوگا، یعنی کوئی ان کے لیے سیویئر نہیں آئے گا، کوئی ان کو بچانے والا چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور کوئی بھی مددگاروں میں سے نہ ہوگا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی قیامت میں ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ مارے کہ کسی کا حق نہ دینا اور کسی چیز کو پراپر جگہ پہ نہ رکھنا، یعنی کہ ظلم کی ڈیفینیشن یہی آتی ہے نا کہ بدو شیء فی غیر محلی، یعنی کہ کسی چیز کو اس کی پراپر پلیسمنٹ نہ دینا، یعنی کسی کو حق نہ دینا، چیزوں کو، لوگوں کو، اللہ کو، بندوں کو جب حقوق نہیں دیے جاتے یہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ ہم آپ پر آیات اور بہت حکمت والے ذکر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہے اور بہت ہی حکمت والا ذکر پڑھ رہے ہیں ہم۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کو تو باقاعدہ عیسائیوں نے ایک طرح سے الہی بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آدم علیہ السلام کی طرح ہی تھے،
تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم ان کو الہ نہیں بناتے تو ان کو الہ کیسے بنا لیا؟ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور پھر جو کوئی علم آ جانے کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہاں پہ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے دعوت لعنت دینا کسی کو اس لیے آتی ہے۔ اور یہ کب دی گئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کا وفد آیا تھا، اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ چلا جائے گا دنیا سے۔ تو پھر انہوں نے آخر میں جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کی تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ ہمارے لیے ایسی بد دعا نہ کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کے لیے اس دن بد دعا کر دیتے تو پھر اہل نصارہ میں سے کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہ رہتا۔ یقیناً یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں اور بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک کتاب کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو تم سب کہو کہ گواہ رہو کہ بے شک اللہ کی ہم فرما بردار ہیں۔ اور اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد نازل کی گئی ہیں؟ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، یعنی کہ تم لوگ جھگڑا کرتے ہو بہت سی چیزوں کے معاملے میں، علم آ جانے کے باوجود بھی جھگڑا، اس کا مطلب اس کی جہالت کی نشانی ہے نا یہ تو۔ پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ یعنی کہ علم کے ساتھ جھگڑا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور علم کے بغیر جھگڑا یہ تو صرف حجت پرستی ہوتی ہے۔ کچھ بھی علم نہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع کے حصے میں ان پر جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے ایمان لے آؤ، اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائے۔ یعنی کہ لوگوں کو دین سے پلٹنے کے لیے کیا کرو کہ ان کے دین کو کہہ دو کہ یہ تو پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، جو صبح آیا اس کو شام میں انکار کر دو، شام سنو اس کو دن میں انکار کر دو، تاکہ لوگوں کے اندر کنفیوژن آ جائے، اپنے دین کے بارے میں خود بھی کنفیوز ہی رہیں۔ اور کسی کے بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہہ دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو نہیں کسی اور کو بھی ویسا ہی علم دے دیا جائے جو تمہیں دے دیا گیا ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، جس پہ اپنی رحمت کرنا چاہے اس کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دے دیں تو وہ اس کو آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ اسے 1 دینار بھی بطور امانت دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کا انصاف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح بتا دیا کہ ان میں سے سب لوگ ایسے نہیں کہ جو بے ایمان ہیں، کچھ امانت دار بھی ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی ایک ہی لکڑی سب کو نہیں ہانک دینا چاہیے کہ ساری قوم ہی ایسی ہوتی ہے یہودیوں کی،
نہیں، یہودیوں میں کچھ ایمان والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں اس کے اندر. کیوں نہیں، معاوضہ تو ہوگا، البتہ اس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا. یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کو قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے دردناک عذاب ہے. اللہم احفظنا. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم کتاب دیں، ہم لوگوں کو نعمتیں کی فراوانی دیں، ہم نبوت دیں اور ہم جو ہے حکومت دیں، سب کچھ دیں، اور پھر لوگوں سے کیا کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بلکہ کیا بننا چاہیے، کونو عباد لی کے بجائے کونو ربانیین، بلکہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور کیونکہ تم بھی اسے پڑھتے رہے ہو. یعنی کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا بنانا ہے، اصل مقصد کیا ہے قرآن کا؟ ربانی بنانا، رب والے بنانا، اللہ والے بنانا. اور نہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لے لیا، وہ کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی گواہی سے منہ موڑ جانا، جو اللہ سے لی ہے ہم نے گواہی، جو اپنے نبیوں سے پیغمبروں سے گواہیاں لی ہیں، اس سے منہ موڑ جانا کیا ہے؟ فسق ہے، اللہ کے دین سے نکل جانے والی بات ہے. افغیر دین اللہ یبغون، اور پھر کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور بھی دین تلاش ہے؟ یعنی کوئی اور بھی دین کی تلاش ہے ہمیں، کوئی دین فطرت، کوئی دین انسانیت، کوئی دین کسی اور طرح کا، سارے مذہبوں کو ملا جلا کے کوئی نیا دین بنا لیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے ہمیں مکمل دین دیا ہے. اور آج ہم اسی بارے میں ہم اس آیت کو سنیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر کے دیا ہے ہمیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اس کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے. ہم ان سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. یہی مضمون ہم سورہ البقرہ کی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ بے شک رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ہدایت ظلم کے ساتھ نہیں ملتی. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب کے سب انسانوں کی لعنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ ایکسیپشنل کون لوگ ہیں ان تمام جرم کے باوجود بھی؟ جو لوگ توبہ کر لیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فإن اللہ غفور الرحیم، تب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور ہم نے کب سمجھ لیا اللہ غفور الرحیم ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں جو کچھ ہم کریں نہ کریں، کر کے غلط کر دیں، کر کے چھوڑ دیں، تو بھی اللہ غفور الرحیم ہی ہے، وہ تو ہمیں بخش ہی دے گا کسی بھی طرح سے، کچھ کریں یا نہ کریں ہم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں. یعنی کہ دین کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا، یہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ جب دل چاہا دین کے اندر کچھ مذاق بنا لیا، جب دل چاہا دین کو چھوڑ دیا، جب دل چاہا دین کو لے لیا، لیکن چوز کیا اس میں سے. تو دین کو کھیل تماشا نہیں، سنجیدہ معاملہ ہے، بہت سیریس میٹر ہے بہت.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ کہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گی یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یہاں پر البر کی بات ہو رہی ہے. چوتھے پارے کے آغاز میں البر کی بات ہو رہی ہے کہ بر کیا ہے. بیسکلی ایک بہت وسیع مفہوم آتا ہے, خیر کثیر کا ذکر آتا ہے. بر کے معنی جنت بھی کہے گئے ہیں, یعنی کہ جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. اور محبوب چیزیں کیا ہیں؟ کسی کو اپنا مال محبوب ہے, کسی کو اولاد محبوب ہے, کسی کو آرام محبوب ہے اور کسی کو اپنی نیند محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ محبوب چیزوں میں سے جو خرچ کریں گے اس میں سے یہی خرچ کی چیزیں بھی ہیں. اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اولاد کو اللہ کی راہ میں لگاؤ, اپنے آرام اور نیند اور اپنی اوقات کو اللہ کی راہ میں لگاؤ, یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور صحابہ کرام کی مثالیں تو ہمیں اس بارے میں بہت زبردست پتہ چلتی ہیں. ابو طلحہ انصاری کی مثال ہے جس نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ ہر صحابی نے اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے اللہ کو دے دیا کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گا. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہیں, کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور کس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور کیا لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ نیت کر لیں. انشاءاللہ نیت جو کریں گے, اگر نہ بھی کر سکے تو نیت کا اجر تو مل جائے گا نا, مگر نیت تو کر ہی لیں ایٹ لیسٹ کہ آپ نے کیا اللہ کے راستے میں لگانا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, نیکی کمانے کے جنت پانے کے لیے کیا کچھ کریں گے ہم. بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا, یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ بھی بنی اسرائیل, سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل, وہاں پر یہودیوں کا ذکر کثرت سے تھا, یہاں پر جو ہے وہ نصارہ کا ذکر کثرت سے آ رہا ہے یہاں پہ. تو دونوں کے دونوں ہی بنی اسرائیل ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے پر حرام کیا تھا. کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات کو, پھر اسے پڑھو, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو, یعنی کہ لاؤ بھائی دیکھو بتاتے ہیں ہم تمہیں کہ اسرائیل نے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کچھ اپنے لیے حرام کیا تھا, یعنی کچھ انہوں نے خود سے حرام کر لیا تھا اپنے لیے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کیا تھا جو انہوں نے حرام کر لیا ہے. تو جو کوئی اس دلیل کے بعد اللہ پہ جھوٹ گڑھے تو یہی لوگ دراصل ظالم لوگ ہیں. کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا, بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو کہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے, تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. یعنی کہ حرم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اور اس کے بعد سے مسلسل اس کی تعمیرات میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا, اور آج تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس کی کوئی نہ کوئی تعمیر ہوتی ہی رہتی ہے ہر وقت. بہرحال تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس لیے بنایا تھا, تاکہ مبارک جگہ ہوگی, یہاں ہدایت کے لیے لوگ آئیں گے. یہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں جب بنائی گئی وہ یہی تھی, اور حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر عمرے کے لیے جانا, حج کرنے کے لیے جانا, اور کیا کہا جاتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج و عمرہ کیا کرو, یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے مال کو ختم کرنے والی چیز ہے. یعنی کہ جیسے بھٹی میں سونے اور چاندی اور لوہے کو پگھلائیں ہم تو اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے, وہ بالکل کندن اور خالص ہو کے نکل جاتا ہے. تو بالکل حج اور عمرہ بھی اسی طرح سے معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں, اس میں واضح نشانی ہے اور مقام ابراہیم ہے, اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مقام ابراہیم بھی اسی کے اندر ہے, یعنی کہ یہی وہ مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف سے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں, اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو, حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا, تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو, حالانکہ تم خود گواہ ہو, اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر مرتد بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، اور جب دنیا میں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ آخری وقت میں ہماری زبانوں سے خود بخود ہی رواں ہو جائے گا۔ ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کو نہ بھلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ اور جب میں صبح بات کر رہی تھی لا الہ الا اللہ کے موضوع پر، تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ پہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا ایک کارڈ ہے جس میں لا الہ الا اللہ سے شروع ہونے والی ساری دعائیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ اگر اس کو انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے ہم، اور جب آپ دیکھیں گے تو ان میں کافی ساری آپ کو دعائیں ملیں گی جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی بات۔